الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنا کے پیدا فرمایا اور ملت ابراہیمی میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں باقی رکھا. یہ دنیا جو پیدا ہوئی، دنیا پیدا ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے انسان
حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یعنی جنت سے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، جو سب سے پہلے انسان تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے سلسلے کو جاری رکھا، جن میں سے کئی انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام، یونس علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان کے علاوہ اور کئی انبیاء علیہ السلام کا نام نامی تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور احادیث کے اندر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کے نام اور ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے زندگی کے تعلق سے صحابہ کے سامنے پیش کیا اور بات کو رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی جو انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا، مبعوث کیا، ایک نبی پر کسی نبی پر فضیلت عطا فرمائی۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، 30 پارے کی یہ آیت شریفہ ہے۔ لیکن سارے نبیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو، آپ کے مقام کو بہت بلند کیا، یہاں تک کہ کسی بھی نبی کی پیغمبری اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی، نبوت مکمل نہیں ہوتی کہ کوئی بھی نبی اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم نہیں کرتا۔ حضور پاک علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بھی نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بھی نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بھی نبی ہیں۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ سارے نبیوں کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ذی الحجہ کا جیسے ہی مہینہ شروع ہو جاتا ہے، تاریخ شروع ہو جاتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہر مسلمان کے دل کے اندر تازہ ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت ہاجرہ
جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں ان کی یاد بھی تازہ ہوتی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی یاد بھی تازہ ہوتی ہے۔ یہی بات ہے جیسے کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوا، ہر مسلمان جانتا ہے وہ حجاج کرام جو احرام کی حالت میں جب عمرے سے فارغ ہو جاتے ہیں، حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ کارنامے، وہ اعمال یا وہ چیزیں جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انجام دی اور حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جو عمل کیا اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کے پیشانی پر نور محمدی چمک رہا ہے، انہوں نے جو کام کیا، جو قربانی کی، ہر حاجی اپنے دل کے اندر اس بات کو رکھتا ہے، اس کے سامنے، اس کے آنکھوں کے نظروں کے سامنے وہ منظر سامنے آتا ہے۔ یقین جسے کہا جاتا ہے، اللہ کے ذات پر بھروسہ کرنا، اللہ کے ذات پر توکل کرنا اور پختہ یقین، بالکل یقین نہیں، پختہ یقین کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات پر۔ اس یقین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت حاجرہ علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آخری دنیا یعنی رہتی دنیا تک ثابت کر کے دکھا دیا۔ اور جس انسان کی زندگی اللہ کے ذات پر یقین سے خالی ہو جاتی ہے، اس کی زندگی تو جانور سے بدتر ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اور اللہ کے ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی یاد کو اپنے دل کے اندر تازہ رکھو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو اور نماز پڑھو، اللہ تبارک و تعالی روزی میں برکت دے گی۔ لیکن ایک انسان جس کی دکان چل رہی ہے، اس کے دماغ کے اندر ایک بات رہتی ہے، ارے میں بوڑھا ہو گیا تو کیا، مارکیٹ میں میرا نام ہے، میں دکان پہ جاؤں گا، اگر دکان 7 بجے کی جگہ 11 بجے بھی میں کھولوں گا تو کسٹمر آ جائیں گے، اور خاموش میں کرسی پر بیٹھا رہوں گا تو میرے دکان پہ کام کرنے والے ورکرز جسے کہتے ہیں وہ کام سنبھال لیں گے، خود بخود گاہک آ جائیں گے، چاہے میں بیمار ہو جاؤں، چاہے میں کمزور ہو جاؤں۔ یہاں پر اسے یقین ہے، لیکن اللہ کی بات پر، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تمہاری کامیابی، تمہارے کاروبار میں برکت، تمہاری زندگی کے اندر ترقی اللہ کی ذات پر یقین رکھنے پہ ہے، اللہ کی بات کو ماننے پہ ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے پر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو یقین اللہ کی ذات پر انہوں نے رکھا،
اور دنیا والوں نے دیکھا جو بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھا، جس بھروسے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا، چاہے وہ آگ میں کھودنے کا معاملہ کیوں نہ ہو۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عشق جو تھا، نمرود نے آگ جلائی، آگ میں ڈالا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے پیشانی پر بر تک نہیں آیا، بے قدر کود پڑے، راضی ہو گئے آگ میں جلنے کو، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اس بات کو تسلیم نہیں کیا، مانا نہیں کہ اے نمرود میں اللہ کو نہیں مانوں گا، غیر اللہ کی میں پوجا کروں گا۔ حالات دنیا کے اندر کیسے بھی آ جائے، مشکل سے مشکل تر حالات آ جائے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ واقعہ ہمارے سامنے ثابت کرتا ہے، اللہ کو یہ مانو، غیر اللہ کی پوجا مت کرو، وہی اللہ جس نے آسمان، زمین، انسانوں کو، ساری کائنات کو پیدا کیا، اور کوئی چیز تمہارا بگاڑ اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں کودنا پسند کیا، لیکن غیر اللہ کے سامنے انہوں نے اپنے سر کو ٹیکنا پسند نہیں کیا، سجدہ کرنا پسند نہیں کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عجیب و غریب نصیحت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نئے بندوں کو طریقے سے آزماتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، آزماتے ہیں، امتحان لیتے ہیں۔ آج جو میرا مکمل جو بیان ہوگا، ہو سکتا ہے کہ میں نام نہیں لوں گا، ایک صاحب ہمارے درمیان بیٹھے ہیں جو مسلمان نہیں، ان کے حق میں دعا کیجئے کہ ساری باتوں کو بیان کرنے کے بعد وہ مسلمان ہو جائے۔ آمین تو بولیے، کیوں بخیلی، مسلمان تو ہو جائے۔ اس واقعے کو سننے کے بعد اردو میں اچھی طرح جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ یعنی نیک بندوں کو طرح طرح کے طریقے سے آزماتے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی آزمایا۔ ایگزام، امتحان، 4 طریقے کے امتحانات ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر پیش آئے، اور ابراہیم علیہ السلام مکمل طور پر اللہ کی طرف سے جو امتحانات آئے، آزمائشیں بھی کامیاب ہوتے چلے گئے، کامیاب ہوتے چلے گئے۔ سب سے پہلا امتحان، آزمائش جسے کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ بچپن ہی میں کبھی سورج کو دیکھتے کہتے کہ یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا، ڈوبنے والا۔ ستارے کو دیکھا چمک رہا ہے آسمان پہ، دیکھا یہ شاید خدا ہو سکتا ہے، ستارہ بھی غائب ہو گیا، ڈوبنے والا میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں تذکرہ موجود ہے، سب سے پہلے ستارے کو دیکھا، ستارہ غروب ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ چاند کو دیکھا، چاند غروب
ہو چکا، یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ سورج کو دیکھا، ہاں یہ شاید بڑا ہے، بہت چمک رہا ہے، یہ خدا ہو سکتا ہے، وہ بھی ڈوب گیا۔ تو ابراہیم نے کہا یہ بھی میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ آزر جس کا نام ہے، بعض مفسرین کرام ابراہیم علیہ السلام کے بعد کہتے ہیں، بعض مفسرین کرام آزر جو تھا بتوں کو بنانے والا، کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، بہرحال جو بھی ہو۔ لیکن یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ تھا، کوئی معمولی آدمی بھی نہیں تھا، وقت کا چودھری جسے کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اپنے ہاتھ سے بتوں کو بناتا تھا اور تراشتا تھا، بت گھر جسے کہا جاتا ہے۔ اس گھر کے اندر یعنی بت گھر، پجاری جسے کہا جاتا ہے، اس گھر کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آزمائش کے اندر اگر مبتلا کیا ہے تو اپنے ہی گھر کے اندر مبتلا کیا۔ کیسے؟ خوراک کو کھائیے، خوراک کو کھلائیے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ اے ابو جان، اے ابا، آپ ایسے بتوں کی پوجا کر رہے ہو جو نہ بول سکتے ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ تمہاری پریشانی کو دور کر سکتے ہیں۔ آپ ان کے سامنے اپنے سر کو ٹیک رہے ہو، ان کی پوجا کر رہے ہو۔ اے ابا جان باز آ جاؤ، یہ تمہارے یا میرے خدا نہیں ہو سکتے۔ سمجھایا اپنے باپ کو، بار بار سمجھایا، لیکن ہدایت تو اس کے زندگی کے اندر، اس کے نصیب میں، مقدر میں ہدایت نہیں تھی۔ اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ ابراہیم، تو ہمارے باپ کو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے بتوں کے سامنے تو سجدہ نہیں کرتا، اور مجھے بھی ان سے دور کرنے کی تو کوشش کر رہا ہے۔ ایسے ہی تو کرے گا تو تجھے میں پتھروں سے مار کر ختم کر دوں گا۔ رجم جسے کہا جاتا ہے، قرآن میں جس کا تذکرہ موجود ہے، پتھروں سے مار مار کر تجھے ختم کر دوں گا، یہ باز نہیں آئے گا، ایسے دور تجھے جا کر میں ڈال دوں گا، تو واپس بھی نہیں آئے گا۔ یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام نے، قرآن نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے کہا کہ ابا جان، نہ تو تمہارے مجھے گھر کی ضرورت ہے، نہ تو تمہاری وراثت کی ضرورت ہے، نہ تو تمہارے مال کی ضرورت ہے، نہ تو تمہاری چودراہٹ کے سائے تلے جینے کی مجھے ضرورت ہے۔ ابا جان، میں تمہارے ساتھ آج کے بعد نہیں رہوں گا۔ گھر کو چھوڑ کر اللہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نکل گئے، اور پرواہ نہیں کی کہ میرا باپ ہے، پرواہ نہیں کی کہ میرے خاندان کے لوگ ہیں، اللہ کے لیے گھر بار کو چھوڑ دیا۔ ایک امتحان تھا یہ، باپ کو چھوڑنا اللہ کے لیے کوئی معمولی بات نہیں، گھر کو چھوڑنا اللہ کے لیے کوئی معمولی بات نہیں، رشتہ داروں کو چھوڑنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی معمولی بات نہیں، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر پھر فرماتے ہیں، یہ کہ ابراہیم علیہ السلام قوم کے پاس گئے، پبلک کے پاس گئے، لوگوں کے پاس گئے، ان کو جا کر کہا گیا، اے میرے قوم کے لوگوں، کیوں اس بت کو پوجا کر رہے ہو جو بت کے تمہاری کو سنتا نہیں، تمہاری بگڑی بناتا نہیں، کوئی تمہارے کام نہیں آ سکتا، ایسے بتوں کے جو پرورش پر،
ایسے بتوں کے تم کے سامنے اپنے سروں کو ٹیک رہے ہو، قوم بھی دشمن ہو گئی۔ یہ جو قوم جو تھی سال میں 2 مرتبہ میلہ ان کا لگتا تھا، آج اسے جاترا یا کچھ کہتے ہیں یہ لوگ۔ سال میں 2 مرتبہ سارے کے سارے ایک دن تیار ہو جاتے، گاؤں سے باہر میدان میں جمع ہو جاتے، شراب چلتا ہو، یہ سب کچھ جو کچھ ہے میلہ جسے کہا جاتا ہے، سارے کے سارے چلے گئے۔ جانے سے پہلے کسی نے کچھ احباب نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم میلے میں چلو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیزارگی کا اظہار کیا، نہیں میں نہیں چل سکتا، میں نہیں آ سکتا۔ چلے گئے ساری قوم، لیکن جس گھر کے اندر کئی بت رکھے ہوئے تھے، بڑا بت، چھوٹا بت، اس سے چھوٹا بت، الگ الگ طریقے سے 100 کے تعداد میں بت رکھے ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نبی بنایا، عقل سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو عطا کرتے ہیں۔ قوم کو سمجھانے کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے، وحدانیت کی دعوت دینے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کے ذریعے سے پیش جہاں پر کیا کہ ستارہ ہمارا خدا نہیں ہو سکتا ڈوبنے والا، چاند ہمارا خدا نہیں ہو سکتا جو ڈوبنے والا، سورج ہمارا خدا نہیں ہو سکتا جو ڈوبنے والا۔ اور آگے بڑھ کر ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دل کے اندر ان کے بات ڈالی، اسے ابراہیم علیہ السلام نے کام میں لایا۔ جس جگہ، جس گھر کے اندر بت خانہ جسے کہتے ہیں، بت وہاں پر رکھے ہوئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بت خانے کے اندر داخل ہوئے۔ بت خانے کے اندر داخل ہوئے، قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے بتوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے بتوں، تمہارے سامنے رنگ برنگ کے میوے رکھے ہوئے ہیں، فروٹ رکھے ہوئے ہیں، کھاؤ۔ اب ظاہر بات ہے کیا وہ بت کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم بات نہیں کر سکتے، تم کھا نہیں سکتے، تم لوگوں کے خدا کیسے ہو سکتے ہو؟ ہاتھ میں کلہاڑی تھی، ہاتھ میں کلہاڑی تھی ابراہیم علیہ السلام کے۔ کلہاڑی سے سب سے پہلے چھوٹے بت کے گردن کو کاٹا، اور ایک بت کے پاس گئے، اس کے ہاتھ کاٹے، اور ایک بت کے پاس گئے، اس کے پیر کاٹے، اور ایک بت کے پاس گئے، کمر کاٹا، یہاں تک کہ جتنے بت اس بت خانے کے اندر موجود تھے سارے بتوں کو ختم کر دیا، کاٹ 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 کے گرا دیا۔ سب سے بڑا بت ایک رکھا ہوا تھا، سب سے بڑا بت جو رکھا ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس کلہاڑی کو لے کر اس بت کے بڑے بت کو سے کاٹا نہیں، توڑا نہیں، اس کے کندھے پر، اس بت کے کندھے پر کلہاڑی کو رکھ دیا، کلہاڑی کو رکھ دیا۔ اب نکل کر آ گئے۔ اب یہ میلے سے فارغ ہو کر یہ لوگ آئے، رات میں آئے، دیکھے بت خانے کے اندر کوئی کسی بت کا ہاتھ کٹا ہے، کسی کے پیر ٹکڑے ہوئے ہیں، کوئی آدھا گرا ہے، بس سارا گرا ہے۔ ارے کس نے کیا؟ ظاہر بات ہے یہ لگاؤ تھا بتوں سے ان لوگوں کا، غصے میں اتنا غصہ ہو گیا، کون کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی اس لفظ کو بیان کیا، کس نے کیا اس کام کو؟ کسی نے کہا کہ دیکھو ابراہیم تو بتوں کو نہیں مانتا، میلے میں بھی نہیں آیا، اور گاؤں کے اندر اس کے علاوہ کوئی گاؤں کے اندر رہنے والا بھی نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہی کیا کہ ہمارے بتوں کا یہ حال۔ پکڑے ابراہیم علیہ السلام کو، اور نمرود جو بادشاہ نمرود کے سامنے اسے پیش کیا، جو نمرود کے خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اور یہ لوگ جو میلے سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلے بت خانے میں جانے کے بعد نمرود کو جا کر سجدہ کیا کرتے تھے، اور
جو کوئی نمرود کو سجدہ نہیں کرتا، نمرود ایک بادشاہ تھا نمرود، تو اسے سجدہ کرتے، تو ابراہیم علیہ السلام کو جا کر وہاں پر پکڑ کر جا کر پیش کیا گیا۔ اب دیکھیے، ایک ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دین کی دعوت دی، اللہ کو ایک ماننے کی دعوت دی، بتوں کی پرستی چھوڑو یہ کہا۔ قوم کے سامنے دوسری بات جا کر پیش کیا کہ کیوں ان بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، اور تیسری بات ڈنکے کے چوٹ پر بادشاہ کے دربار میں نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے نمرود، نہ تو میرا خدا ہو سکتا ہے، نہ بت میرے خدا ہو سکتے ہیں، نہ آسمان پر طلوع ہونے والا ستارہ میرا خدا ہو سکتا ہے، نہ چاند اور سورج میرے خدا ہو سکتے ہیں، تو وہ وہی پروردگار ہے جو ایک ہے، جو یکتا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، جس نے تجھے بھی پیدا کیا، جس نے مجھے بھی پیدا کیا، جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، سارے لوگوں کو جس نے پیدا کیا، وہی اللہ ہے جس کی عبادت ہمیں کرنی ہے۔ وہ زندگی بھی دینے والا ہے، وہ موت بھی دینے والا ہے۔ تو دوستو بزرگو، نمرود جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اور لمبا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر قید خانے کے اندر رکھا گیا، اور لوگوں نے کہا، نمرود کو مشورہ دیا کہ اے ہمارے بادشاہ، اے ہمارے خدا، ابراہیم کو کریں گے کیا؟ آگ جلائیں گے، آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیں گے۔ محدثین کرام لکھتے ہیں 40 دن یا 1 مہینے تک آگ جلائی گئی۔ کتنے دن؟ 1 مہینے تک یا اس سے زیادہ آگ جلائی گئی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے۔ یہاں تک کہ کوئی گھر کے اندر بیمار ہو جاتا، پوری لوگ عورتیں کیا کرتی، منت مانتی، ابراہیم کو جلانے کے لیے جو آگ جلائی جا رہی ہے، اتنے من لکڑیاں میں اس کے اندر چن کر ڈالوں گی۔ اور آگ اتنی بڑی تھی، بھیانک تھی، آسمان سے پرندہ بھی گزر نہیں سکتا تھا، جل کر گر جاتا تھا۔ آگ تیار ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو ساری قوم کے لوگ میدان میں اکٹھا، اور کوئی بھی ابراہیم علیہ السلام کو بچانے والا یا ان کے سپورٹ میں بات کرنے والا، سارے کے سارے منظر دیکھنے کے لیے جمع ہیں۔ اور نمرود کہتا ہے کہ ابھی آگ میں قریب جا کر ڈالیں گے کیسے؟ اتنی دور بھی اگر کھڑے رہ جائیں، 300 میٹر بھی کھڑے رہ جائے تو آدمی جل جائے گا، کون ڈالے گا؟ کسی نے مشورہ دیا کہ منجنیق جسے کہا جاتا ہے، یوں سمجھے کہ گلیل، جو بچے گلیل کھیلتے ہیں، چیٹل جسے کچھ کہتے ہیں، پتھر لے کر اس قسم کا ایک جھولا بنا دیا جائے، اس جھولے پر، اس منجنیق پر ابراہیم کو بٹھایا جائے اور بس اس کو پھینک دیا جائے۔ ایسا ہی ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یقین جسے کہتے ہیں، شروع میں نے کہا، اللہ کی ذات پر اگر یقین مکمل نہیں، ہماری زندگی تو جانوروں سے بدتر ہے، جانوروں سے بدتر ہماری زندگی۔ خدا کی ذات پر اگر بھروسہ نہیں، اللہ کے ذات پر اگر بھروسہ نہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آج بھی گر ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا۔ اللہ میں اخبار کہتے ہیں کہ آپ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آج بھی گر ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آپ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ منجنیق میں بٹھایا گیا، آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ آپ کے قریب ابراہیم علیہ السلام نے آسمان پر نورانی فرشتوں کے درمیان ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اللہ کے دربار میں جبرائیل کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا نام لینے کی وجہ سے
سزا ابراہیم کی یہ ہے کہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اسرافیل کہتے ہیں کہ اللہ تجھے ایک ماننے کی سزا میں آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اسرافیل کہتے ہیں، میکائیل کہتے ہیں، اسرائیل کہتے ہیں اے اللہ ان کی مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرشتوں سے، جبرائیل سے کہتے ہیں کہ جبرائیل جاؤ، تم جا کر کچھ ان کی مدد کر سکتے ہو، جاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آگ میں گرنے کے قریب ہوئی ابراہیم علیہ السلام۔ جبرائیل کہتے ہیں کہ اے اللہ کے پیغمبر، اے خلیل اللہ، اے ابراہیم علیہ السلام، میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، وہ پروردگار بھی میری مدد کے لیے کافی ہے جس پروردگار نے مجھے پیدا کیا۔ اسرافیل آئے، میکائیل آئے، اسرائیل آئے، ساروں کو ہی جواب دیا حسبی اللہ و نعم الوکیل، جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے، مجھے کسی کی مدد کی مجھے ضرورت نہیں۔ یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آگ جلاتی ہے، آگ جلاتی ہے، چھوٹی بھی آگ کے معاملی کو رکھے تو انگلی جل جائے گی، اور تلوار ہو، چاقو ہو، اس کا کام ہے کاٹنا، سمجھے نا، اس کا کام ہے کاٹنا۔ جب تک اللہ کا حکم نہیں، نہ تو آگ جلا سکتی ہے، نہ تو چاقو کاٹ سکتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع، اللہ کا آرڈر ہوتا ہے تو آگ جلاتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو تلوار یا چاقو کاٹتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک مائک میں آپ کے سامنے رکھا ہوں، اگر اسے میں آف کر لوں آواز جائے گی؟ نہیں جائے گی۔ اگر میں آن کروں گا تبھی اس کی آواز جائے گی، یعنی اپنے آپ سے یہ مائک کام نہیں کرتا جب تک کہ میں اسے آپریٹ نہیں کرتا، اسے آن نہیں کرتا، جب تک اسے میں چالو نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے آگ ہے، یہ ایسا کام ہے جلانے کا، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا آگ جلا نہیں پاتی، تلوار یا چاقو کاٹ نہیں پاتی۔ اس کے اندر اگر اثر پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے تو کس کی ذات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ آگ میں ڈالا گیا، آگ میں چلے گئے ابراہیم علیہ السلام، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں۔ عشق علامہ اقبال کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے گئے۔ دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کہتے گیا خبردار، میرے ابراہیم کا ایک بال بھی تو نہ جلانا، اگر جلائے گی تو تجھے دوزخ کے اندر میں ڈال دوں گا۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ ہم نے کہا، یعنی اللہ نے کہا، یا نارو، اے نار، اے آگ، کونی ہو جا بردوں و سلامہ، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، دنیا والے جو دیکھ رہے تھے آگ بھڑک رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، سلامتی والی بن گئی۔ 40 دن تک ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر رہے، وہ آگ انہیں تو کیا ان کے بال کو بھی جلا نہیں پائی، اللہ کا حکم آگ کو ہو گیا تھا۔ یہ ایک امتحان تھا اللہ کے لیے۔ یہ واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں اس کے پس منظر میں کیا نتیجہ، کیا رزلٹ نکلتا ہے، ایسے واقعات کو سن لیں، خاموش استان سے سنیں، استان سے نکال دیں، اٹھ کر چلے جائیں، نہیں، قرآن مجید کے اندر جو بھی واقعات ہیں، جو بھی واقعات بیان کیے جاتے ہیں، ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں راہ راست پر لانے کے لیے۔ اس واقعے کے اندر یہ بات ہمیں ملتی ہے، ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش آئی، کھڑے اترے ابراہیم علیہ السلام آزمائش پر، اور اللہ کی ذات پر جسے یقین کہا جاتا ہے، خدا کے ذات
پر بھروسہ جسے کہا جاتا ہے، اس واقعے کے اندر مجھے اور آپ کو یہ ملتا ہے۔ اور ایک آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کی، 40 دن تقریباً ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے، وہاں سے نکلے ملک شام چلا گئے۔ ملک شام مکے سے ملک شام تقریباً آدمی جا کر آپ معلوم کریں گے تقریباً 1000 کلومیٹر ایسا کچھ ہوتا ہے۔ تو وہاں پر سفر کر کے ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، پھر شادی کا مسئلہ ہو، یہ سب ہوگا۔ 90 سال کی عمر، 90 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 سال ہو گئی، بچے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ اللہ 90 سال ہو گئی میری عمر، مجھے بھی خواہش ہے کہ مجھے بچہ ہو جائے، بیٹا ہو جائے۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، یہ بچہ ہو، دنیا چلے گی، بچوں کے ذریعے سے گھر آباد ہو گئے، یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن ہمارا جو دیوانہ کیا کہتے ہیں کہ حکومت جو اب تک کر رہا تھا، اللہ کرے کہ اب نہ کرے، یہ اس کے غرور اللہ تعالیٰ نے اللہ کی قسم ایسے توڑا جس طریقے سے نمرود کے غرور اللہ نے توڑا تھا۔ آمین تو بولیے اور ٹوٹے۔ یہ دیکھیے ہماری دعائیں جو ہے نا بیکار نہیں گئی، ہماری دعائیں بیکار نہیں گئی۔ رات رات میں بزرگوں نے راتوں رات جاگ جاگ کر دعائیں کی، عورتوں نے دعائیں کی۔ کس طریقے سے ان کا جو پلان تھا، لمحوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مٹی میں ملا دیا، کیا پلانے تھے مسلمانوں کو ستانے کے لیے، وہ جو یہ کرو، فلاں کرو، یہ کرو۔ یہ الگ بات کہ اب اگر بیٹھا بھی تو وہ سب چلنے والے بھی نہیں، اور بیٹھنے کی الحمدللہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کرسی سے ایسے نمرود کو دور رکھے۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کو پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں موسیٰ کو بھی تو پیدا کرتے ہیں نا۔ ہماری دعائیں موسیٰ علیہ السلام کے سمجھے کی دعا کے برابر ہے، جو مائیں جو بزرگان دین جو دعائیں مانگی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے اندر بھی بچہ نہیں، اولاد بھی تمنا۔ ابھی آپ کو بتاؤ، میں آپ کو درمیان میں باتیں آتی ہیں تو وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، بتانا پڑتی ہے۔ ابھی جو کوئی فلم نکلا ہے، آپ شاید مجھے تو نام بھی یاد نہیں آ رہا، اردو میں کچھ یا وہ فلم کا اردو میں ہندی میں فلم ہو، وہ کچھ نام ہے کہ ہم دو ہمارے بارہ ہے، ایسا نہیں، ہم دو ہمارے بارہ ہے۔ یعنی اس کو پیش کرنے کے بعد قرآن کی ایک آیت کو اللہ تعالیٰ غارت کر دے اس آدمی کو بھی جس نے فلم بنایا، اور اس کے جو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ابھی کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، اللہ تعالیٰ غارت کر دے قرآن کی بلغہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو آیت پیش کی، یعنی کبھی انشاءاللہ اس سلسلے میں بات کروں گا، وقت بھی نہیں۔ قرآن کی آیتوں کو اسے پیش کر کے پوری فلم اس انداز سے بنائی گئی۔ ابھی مہاراشٹر کے اندر ریلیز ہونے والی تھی فلم، کہ اللہ خیر فرمائے، وہاں کے نوجوانوں کو بہت زبردست احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ اور حضرت مولانا سجاد احمد نعمانی دامت برکاتہم نے بڑے الگ انداز سے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا۔ حضرت مولانا سیف اللہ صاحب رحمانی صدر مسلم پرسنل لاہور، انہوں نے بھی بہت زبردست ترتیب کی، مسلمانوں کو جگایا اور خوف کا ہمارے مسلمانوں کے دلوں کو جھنجھوڑا۔ دیکھو کس طریقے سے لوگ ہمارے اسلام کو قرآن کو سامنے رکھا، کس طریقے سے ہمیں ذلیل اور رسوا اور شرمندہ کرنے کے لوگ سازشیں کر رہے ہیں۔ لیکن قیامت آ جائے گی کہ سازش کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ لیکن جو حادثات ہوتے ہیں ہمیں جگانے کے لیے، 10 سال جس نے بھی کرسی پر بیٹھ کر حکومت کی، 10 سال جس نے بھی بیٹھ کر حکومت کی، آج اللہ کے قسم کھا کر دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کس نے مسلمانوں کے دل جاگے یا نہیں جاگے؟ ہمیں معلوم ہوا ہمارا حال کیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے زندگی گزارنا چاہیے، کیسے ہمارے مدارس کی حفاظت کرنی چاہیے، کیسے ہمارے مساجد کی حفاظت کرنی چاہیے، کیسے ہماری درگاہوں اور خانقاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ سب کچھ الحمدللہ ان 10 سالوں میں مسلمانوں کو پتا چل گیا۔ خیر بہرحال
ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر بات پیدا ہوئی، خواہش بھی بچہ ہو جائے۔ 90 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد بھی دی اور آزمائش میں بھی مبتلا کر دیا۔ آزمائش بھی دی کہ اس بچے کو اور اس بیوی کو لے جاؤ جنگل میں، شام 1000 کلومیٹر دور۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم ہم یہ آزماتے ہیں کہ ہماری محبت تمہارے دل کے اندر زیادہ ہے یا تمہاری بیوی یا تمہارا بچہ جو 90 سال میں تمہیں پیدا ہوا اس کی محبت تمہارے دل کے اندر زیادہ ہے۔ آزما رہے ہیں، امتحان لے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا۔ جاؤ لے جاؤ اپنے بچے کو اور ہاجرہ ان کے بیوی کو دور فلاں جگہ لے جا کر چھوڑ کے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ سے اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ بچے کو گود میں لو۔ اونٹ بھی تیار کر لی، اٹھایا۔ ہاجرہ پوچھتی ہیں کہاں جا رہے ہو؟ جانا ہے، نکلو سفر میں۔ سفر میں نکلے، راستے میں ایک مقام آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے بیوی نے پوچھا، اور یا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ابراہیم نے پوچھا کہ جبرائیل کا یہاں پر چھوڑنا ہے، یہاں پر نہیں، اور آگے نکلو۔ نکلتے گئے یہاں تک کہ مکہ آ گیا، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ آ گیا، جو صفا اور مروہ جو گزشتہ میں جہاں پر میں نے بات چھوڑی تھی نا صفا اور مروہ کے تعلق سے، پھر اس کو آگے انشاءاللہ کنٹینیو آئے گا جمعہ میں کروں گا۔ وہاں آ گیا صفا اور مروہ کے پاس، کہا جبرائیل نے اے ابراہیم یہاں پر بچے کو ماں کو چھوڑ دیا۔ بچہ گود میں گئے، ہاجرہ علیہ السلام کے ماں ہاجرہ بچے کی وہ میں ابراہیم علیہ السلام نے کچھ کھجور اور کچھ پانی حوالے کر دیا، اتارا اور خاموش نکل گئے۔ ہاجرہ دوڑ کر جا کر ابراہیم علیہ السلام کا دامن پکڑ کر پوچھتے کہ ابراہیم کہاں ہم دو بچے کو ہمیں یہاں پر تنہا چھوڑ کر تمہیں چلے جا رہی ہو؟ نہ تو یہاں پانی ہے، نہ تو یہاں غذا ہے، نہ تو یہاں پر کوئی آسرا ہے، نہ تو گھر ہے، نہ انسان ہے، کچھ بھی یہاں نہیں۔ یہاں پر تنہا ہمیں چھوڑ کر چلے جا رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اللہ کا حکم تھا، اے ابراہیم ہاجرہ تمہارا دامن پکڑ کر تمہیں پوچھ رہی ہو کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو، خبردار تمہیں زبان کھولنے کی اجازت نہیں، نکل جاؤ۔ آگے اور تھوڑے بڑے، ہاجرہ پھر دوڑی، پھر دامن پکڑی اور کہا کہ اے ابراہیم کہاں ہمیں طرح چھوڑ کر چلے جا رہے ہو؟ یہاں کوئی ہمیں پرسان حال نہیں، اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم تھا ابراہیم بات کرنے کی تمہیں اجازت نہیں، اور آگے بڑھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے ہاجرہ بیوی پوچھتی ہیں کہ ابراہیم ہمیں یہ تو بتاؤ کہ جس پروردگار نے تمہیں آگ کی نمرود کے آگ سے بچا کر لایا، کیا وہ پروردگار کا کیا حکم ہے کہ ہمیں یہاں پر چھوڑ کر جانا ہے؟ ابراہیم کو یہاں بھی اجازت نہیں کہ منہ کھولنے کی، لیکن اتنی اجازت تھی کہ ابراہیم تم اشارے سے کہہ سکتے ہو کہ ہاں، اشارے سے کہہ سکتے ہو کہ ہاں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ ہاجرہ پکڑی ہوئی ہے، پوچھ رہی ہے کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم نے کہا اپنے سر کو ہلایا، ہاجرہ نے ہاتھ کو چھوڑا۔ ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم خدا حافظ، اب ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، اس پروردگار کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہم اس کے بھروسے پر اس پر یقین اللہ کی ذات پر میں اور میرا بچہ یہاں پر رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے، پلٹ کر دیکھا، بچہ بھی دور ہو گیا، اتنا دور ہو گیا نظروں سے دکھ نہیں رہے تھے، بیوی بھی دکھ نہیں رہی تھی، بچہ بھی دکھ نہیں رہا تھا، اور وہاں پر دور کھڑے ہو کر جو کعبۃ اللہ جہاں پر آج ہے وہاں تک پہنچ گئے، اور وہاں پر پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام نے دعا جو مانگی اللہ کے دربار میں، جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، اسے انشاءاللہ آئندہ جو میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور